تک کا لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت کرنا کر مرحوم طاقت علی بن لیاقت علی نفیس النساء بن محمد حسن سید قمر علی بن واسط علی نور بن شہزاد شاہ ممتاز علی بن رضا حسین کی ارواح کو رسالت صلوات محمد وعلى آج 3 تاریخ آج کا دن ہمارے اوراق میں منسوب ہے اس شخصیت سے جس کو حسین ابن علی نے ایسا آزاد کیا کہ دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ وہ ذات کون ذات ہے؟ وہ ذات جناب حر علیہ السلام۔ میرا گفتگو آپ حضرات پہ موجود ہوگی۔ آپ دیکھیں خدا ولی عالم نے جتنے خاتین جتنے راہبر جتنے انبیاء رسول ائمہ پہنچے ہیں وہ سب صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں تاکہ یہ انسان ہدایت یافتہ ہو، انسان گمراہیوں کے راستے پر نہ بھٹکے، انسان تاریکی میں زندگی نہ گزارے بلکہ وہ تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سوال اور اٹھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو سورہ زمین پر آئے تھے تو یہ بظاہراً انسانی شکل میں سورہ زمین پر آئے ہیں اور زندگی گزاری ہے اور ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ یہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ان کی مجبوری نہیں تھی، یہ ہماری مجبوری ہے کہ جس کو درک کرتے ہوئے خداوند متعال نے ان کو اس لحاظ سے بھیجا وہ توجہ چاہتا ہے۔ یہ ان کی مجبوری نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ کیسے کا
ہم براہ راست خداوند متعال تک نہیں پہنچ سکتے، ہم براہ راست خداوند متعال تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو ہمیں اس کی بارگاہ تک پہنچائے، کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو ہماری باتوں کو درک کر کے وہاں تک پہنچائے۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم براہ راست خداوند متعال تک پہنچ سکیں، لہٰذا خداوند متعال نے ایک سلسلہ قائم کیا انبیاء کا، اوصیاء کا، اولیاء کا، ائمہ کرام کا، کہ ہم ان تلک اپنی باتیں پہنچائیں۔ در حقیقت یہ ظاہری طور پر ہم انسان کہتے ہیں کہ یہ نوری ہیں اور ان کا مجسمہ، واقعی یہ نوری ہے، اصل ان کا پیکر نور کا پیکر ہے، مگر یہ جو ہماری شکل میں آئے یہ ان کی مجبوری نہیں تھی، یہ ہماری مجبوری تھی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ ان کی مجبوری نہیں تھی، یہ ہماری مجبوری تھی۔ مطلب کیا کہ یہ سوئے زمین پر جو آئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں بشکل انسانی خاکی شکل میں، جو اس دنیا میں آ کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری باتوں کو سنے اور درک کرے، وَإِلَّا در حقیقت نوری ہیں، نوری اس وجہ سے تاکہ ہماری باتوں کو سن کر وہاں تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو ہماری باتوں کو خداوند متعال تک پہنچا سکتی ہے، اور ہمیں ہزار مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے جتنی حیات خداوند متعال نے ہمیں دی ہے، ان تمام حیاتوں میں روزانہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند متعال نے ہمیں اہل بیت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ایسی نعمت ہے اہل بیت کہ آپ شاید دیکھ سکتے در حقیقت یہ آئے ہیں اس روئے زمین پر تمام امت کے لیے، مگر جن لوگوں نے انہیں اپنا مانا ہے اور جن لوگوں نے انہیں اپنا وسیلہ بنایا ہے، ایسا وسیلہ ہے، ایسے ہادی ہیں، ایسے راہبر ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں اپنا وسیلہ بنایا ہے اور وسیلہ بنا کے خداوند متعال کی بارگاہ تک پہنچے ہیں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے دعا کے لیے، کس کو وسیلہ بنا کے؟ ان کو وسیلہ بنا کے، اور جنہوں نے ان کو وسیلہ بنایا ہے ان کی دعا کبھی بارگاہ متعال میں رد نہیں ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ لہٰذا یہ جو اس کائنات پائے ہیں ہدایت انسانی کے لیے ہے، اور شاید کل کی گفتگو آپ کے اذان عالیہ میں موجود ہوگی، آپ دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ اہل بیت علیہ السلام صفات مظہر پروردگار عالم کے حامل ہیں، صفات مظہر پروردگار عالم کے حامل ہیں۔ میں آپ کو یہ روکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کائنات میں بہت ساری ذوات مقدسہ موجود ہیں، مگر اہل بیت علیہ السلام کیوں صفات مظہر پروردگار عالم کے حامل اور کاملاً صفات ان کے پاس ہے؟ آپ اٹھا کے پڑھیں۔ در حقیقت ہم سمجھے کہ حسین بن علی کا سفر جو ہو رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہر جگہ اپنے سفر کے ہر مقصد کو بیان کیا ہے۔ مثلا مدینے سے امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا مولا کہاں جا رہے ہیں، کس وجہ سے نکل رہے؟ تو امام نے ایک جملہ کہا، اِنَّا خَرَجْتُ لِطَلَبِ اِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ رسول اللہ، میں اس وجہ سے نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ بعض لوگوں نے آگے پوچھا مولا آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ جب مکے میں مولا موجود ہے، کہا ہمارا ارادہ عراق کا ہے۔ کہا مولا آپ نہ جائیے، حالات مناسب نہیں ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ تنہا جائیے، اپنے ساتھ اپنے خانوادے کی عورتوں اور بیٹیوں کو نہ لے جائیے۔ تو امام نے کہا خداوند متعال مجھے اپنی بارگاہ میں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب عورتوں اور بیٹیوں کا سوال ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ہوتا کیا کہا، خدا انہیں اپنی بارگاہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے ہر جگہ اپنے مقصد کو واضح و روشن کیا ہے۔ سفر کا مقصد کیا ہے کہ وہ بھی واضح کر دیا امام حسین علیہ السلام نے۔ بعض جگہ دوسری جگہ انشاءاللہ آئندہ مجالسوں میں آپ کے سامنے بیان کروں، امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ اور کہا، امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس وجہ سے نکل رہا ہوں تاکہ میں پیغمبر کی اس سنتوں کو دوبارہ زندہ کر سکوں جس سنتوں کو مار دیا گیا ہے۔ میں پیغمبر کی ان سنتوں کو دوبارہ زندہ کروں کہ جن سنتوں کو پیغمبر کے بعد مار دیا گیا ہے۔ اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد حالات کیا ہیں۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ حدیث بیان کرنا ایک دوسرے سے قابل جرم شمار ہو رہا ہے۔
جو کوئی حدیث اگر بیان کر رہا ہے تو اس کو زندان میں ڈال دیا۔ تقریباً جو تاریخ لکھتی 200 سالوں تک پیغمبر کے بعد حدیث بیان کرنا ایک دوسرے سے جرم تھا۔ ایسے ماحول میں لوگوں کے سینوں میں پیغمبر کی باتیں، پیغمبر کی حدیثیں دفن ہو گئی تھے، اور جو ایک دوسرے تک منتقل ہوئی وہ بھی بہت کم۔ تو آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ان سنتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے نکلنا ہوں جن سنت پیغمبر کی سنت کو مار دیا گیا ہے۔ کہا سنت پیغمبر کیا کیا تھی؟ کہا ایک ایک چیز کو آپ شمار کرتے چلے جائیں۔ کہا امام حسین علیہ السلام کے دور میں حلال محمدی کو حرام کیا جانے لگا تھا، جو میں نے آپ کو پہلے دن کے مجلس میں بیان کیا تھا۔ کہ تمام تر طریقے کی سنت تھی۔ حالات ایسے ہو چکے تھے، آپ کو قرآن میں دیکھیں جس وقت پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں حالات کیا تھے؟ سورہ جمعہ میں اس کا اشارہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ کھلم کھلا گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ قرآن میں باقاعدہ طور پر واضح کرتے ہیں یہ لوگ کھلم کھلا گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ کہ یہ پیغمبر نے تزکیہ نفس کیا، کئی ساتھ پیغمبر نے نماز پہنچائی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ خمس، نہ جہاد، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں پہنچایا ہے۔ سب سے پہلا کام پیغمبر نے جو کیا ہے آنے کے بعد تزکیہ نفس کیا ہے۔ اور تزکیہ نفس کتنے دنوں تک کیا؟ کہ 40 سال تک پیغمبر نے تزکیہ نفس کیا ہے۔ ان کا بہت توجہ چاہتا ہوں، 40 سال تک پیغمبر نے ان کا تزکیہ نفس کیا ہے۔ اب شہید بخاری یہاں پہ کہتے ہیں، جملہ آپ برابر سنا کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ پڑھتے، سنتے ہیں کہ نہیں برابر آپ؟ کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ پڑھتے، تب شہید بخاری اسی کو بات پلٹ کے کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی کیا مطلب؟ برابر ہم سن رہے ہیں پیغمبر کے ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں پیغمبر کے نبی ہونے کے، رسول ہونے کے، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں یہ صادق القول پیغمبر ہے، یہ امین پیغمبر ہے۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں پیغمبر کے ہاتھوں پر جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں؟ کہا جی نہیں، کہا انہوں نے بات کو برعکس کر کے بیان کیا۔ کیا مطلب؟ کہا پیغمبر جس دور میں آئے تھے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ لوگ کھلم کھلا گمراہیوں میں مبتلا تھے، ایک دوسرے سے سالوں سال جنگ کرتے تھے۔ کہا پیغمبر نے 40 سال تک تزکیہ نفس کیا ہے، ان کے قلوب کو پاک کیا ہے، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کیا ہے، طیب و طاہر کیا ہے۔ جب ان کے قلوب، جب ان کے نفس پاک و پاکیزہ ہو گئے ہیں، طیب و طاہر ہو گئے ہیں، اب پیغمبر نے آیات الہی کی تلاوت کرنا شروع کی ہے۔ کہ حالات ایسے بنا دیے ہیں پیغمبر نے کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر جب سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے تو ان سنگریزوں کے کلمہ پڑھنے کی آواز ان عرب کے جاہلوں کو سنائی دیتی تھی، وَإِلَّا پیغمبر کے ہاتھوں پر ہمیشہ سے سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے۔ کہ پیغمبر کے تزکیہ نفس کا اثر ہے کہ جب سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے تو ان جاہلوں کو یہ آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی اس دنیا میں آنے کے بعد نبی ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی ازل سے لے کر ابد تک، ابد سے لے کے ازل تک نبی ہے۔ خود پیغمبر کی حدیث ہے کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی خاتم المرسلین، شروع سے لے کر آخر تک نبی تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ کہ پیغمبر نے تزکیہ نفس کے تب جا کے ان کو سنائی دے رہا ہے۔ کہ سنت پیغمبر کو مار دیا جانے لگا۔ کہ کس طریقے سے؟ کہ لوگوں کے درمیان سب سے پہلی چیز جو پیغمبر کے جانے کے بعد شروع ہوئی وہ کیا ہوئی؟ کہ لوگوں کے درمیان برتری اور فضیلت کا معیار ختم ہونے لگا۔ برتری اور فضیلت کا معیار ختم ہونے لگا کہ ہمارے درمیان کون برتر ہے، کون بلند ہے، کس کا مقام زیادہ بلند ہے، کس کا مرتبہ زیادہ بلند ہے۔ کہ اس چیز کے معیار کو ختم کرنا شروع کر دیا گیا۔ کہ کیسے؟ حالات کیا تھے پیغمبر کے دور کے؟ کہ پیغمبر نے کس طریقے سے ان سنتوں کو تبدیل کیا گیا تھا جو پیغمبر کے بعد سنت دوبارہ سے تبدیل ہونے لگی؟ کہ برتری کا معیار ختم ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے آپ کو برتر کیسے سمجھتے تھے؟ کہتے تھے جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے وہ اتنا بلند مقام والا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ مال و ثروت ہے وہ اتنا بلند مقام والا ہے۔ کہ یہ پیغمبر کے دور میں برتری کا معیار و معیار تھا۔ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت اتنا بلند مقام، جس کے پاس جتنے زیادہ لوگ اتنا بلند مقام، جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت وہ اتنا بلند مقام۔ کا یہاں تک صرف لوگ شمار نہیں ہوتے تھے، کہ لوگوں کے شمار ہونے کا مرتبہ صرف یہ نہیں تھا کہ زندوں میں لوگ کو شمار کیا جائے، بلکہ مردوں تلک کو شمار کرتے تھے۔
کا مسئلہ ایسا ہوتا تھا کسی قبیلے میں کہ اس کے قبیلے کے لوگ بھی اتنے برابر ہو گئے، ان کے قبیلے کے لوگ، دونوں قبیلے کے لوگ برابر ہو گئے. کہ اب برتری کا ملاک کیسے سمجھا جائے گا، اب بلندی کا ملاک کیسے سمجھا جائے گا، اس لیے دونوں قبیلے کے لوگ برابر ہیں. کاجی نے صرف زندوں کو نہیں شمار کرتے تھے بلکہ اب مردوں کو شمار کرتے تھے. جس کی جتنی زیادہ قبریں ہوں گی وہ اتنا زیادہ بلند مرتبہ ہوگا، جس کے جتنے زیادہ لوگ مر گئے ہوں گے قبروں کو شمار کر کے اتنا زیادہ بلند مرتبہ لوگ ہوتے تھے. کہ پیغمبر کے دور کا میلاد تھا. اب پیغمبر نے ان سنتوں کو کیسے توڑا ہے کہ پیغمبر نے آنے کے بعد تزکیہ نفس کیا ہے، لوگوں کے تک قرآن کی تعلیم پہنچائی ہے، آیات ربانی کی تعلیم پہنچائی ہے. اثر یہ ہوا ہے کہ جو بڑے بڑے بت بن کے بیٹھے تھے، اپنے آپ کو بلند مرتبہ بلند مقام کہہ رہے تھے، پیغمبر نے آ کے سب سے پہلے ان کے منہ پر تالا لگا کے ایک جملہ کہا ہے کہ دیکھو بلند مرتبہ وہ لوگ نہیں ہے کہ جن کے پاس سب سے زیادہ لوگ ہو، بلکہ بلند وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سب سے زیادہ ہوں گے. بلند مرتبہ وہ لوگ نہیں ہے کہ جن کے پاس لوگ زیادہ ہوں گے، بلکہ بلند وہ ہے جن کے پاس ایمان جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنے بلند ہوں گے. بلند وہ لوگ نہیں ہے کہ جن کے پاس طاقت زیادہ ہوگی، بلند وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس تقویٰ زیادہ ہوگا. کہ پیغمبر نے آ کے جب اس میلاد کو ختم کیا، اس معیار کو ختم کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو بڑے بڑے بت ابو جہل و ابو لہب جو عزت و برتری کے معیار پر بیٹھے تھے، پیغمبر نے آ کے ایک جملہ کہا، عزت و برتری کا معیار و معیار تقویٰ و پرہیزگاری ہے. جیسے ہی پیغمبر نے تقویٰ و پرہیزگاری کہا کہ فوراً نیچے آ گئے. اب بلند مقام کون ہو گیا؟ کہ اب ابو ذر بلندی پہ پہنچ گئے، اب سلمان بلندی پہ پہنچ گئے، اب مقداد بلندی پہ پہنچ گئے. ایک ساتھ پیغمبر نے بلندی کی معیار بدل دیا. بلند صلوات پڑھیں محمد والا. پیغمبر نے معیاروں کو بدل دیا، جی نہیں. اور یہی چیز صرف پیغمبر کے اگر خواتین تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو برائے مہربانی اگر اپنی آوازوں کو تھوڑا سا کم کر دے تو مہربانی کو ایک صلوات پڑھیں محمد والا. پیغمبر نے ان تمام تر میلادوں کو ختم کیا. کہ پیغمبر کے جانے کے بعد مولا کائنات زندگی گزار رہے ہیں. مولا کائنات کے جانے کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے. کہ پھر دوبارہ سے معاویہ کے بعد جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے تو اس نے پھر وہی حالات پیدا کر دیے اور ویسا ہی ہونے لگا. کہ اب چونکہ امام کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ وہ گھر میں خاموش نہ بیٹھے. امام حسین علیہ السلام نکلے، نکلنے کے بعد اگرچہ حسین ابن علی نے اپنی جان قربان کی ہے مگر جان قربان کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ان 8 دنوں کی جو بستی حسین ابن علی نے بسائی ہے، اس 8 دنوں کی بستی میں ہر پیغام پوشیدہ ہے. اگر ہم کربلا کو اپنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں ہر پیغام ملے گا. وَإِلَّا ثانیہ زہرا کا وہ مشہور جملہ آپ دیکھ لیں کہ جب ثانیہ زہرا کو اسیر کر کے لے جایا گیا تھا، جناب زینب سے پوچھا گیا تھا، زینب تم نے کربلا میں کیا پایا ہے؟ تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. بیوی کربلا میں آپ کے بھائی شہید ہوئے ہیں، آپ کے بچے شہید ہوئے ہیں، اصحاب و انصار شہید ہوئے ہیں، عزیز و اقربا شہید ہوئے ہیں، ششماہا مجاہد شہید ہوا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں ہم نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. زینب بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو اگر کربلا تم زینب اولیاء مقام کی نگاہ سے دیکھو گے تو کربلا میں سوائے خوبصورتی کے تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. منظر اگرچہ ظاہری کربلا میں جناب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، اصحاب و انصار کو قتل کیا گیا ہے، مگر اگر اس کے پس پردہ تم جاؤ گے تو کربلا میں سوائے خوبصورتی کے تمہیں کچھ نہیں نظر آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں سننے کا، ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے حقیقی معنوں میں ابھی تک دین کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے حقیقی معنوں میں ابھی تک دین کو سمجھا ہی نہیں.
کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ آپ ذرا قرآن کی طرف آئیے، قرآن میں آپ دیکھیے ارشاد ہو رہا ہے کیا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں جو قرآن ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دیکھنے میں تمہیں اچھی تو لگتی ہے مگر در حقیقت وہی چیز تمہارے لیے کراہیت رکھتی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو دیکھنے میں تمہیں مکروہ تو لگتی ہے مگر وہی چیز تمہارے لیے کراہیت رکھتی ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور بہت سی ایسی چیزیں جو دیکھنے میں تمہیں اچھی لگتی ہے مگر وہی چیزیں تمہارے لیے خیر نہیں ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کا دل مکروہ ہوتا ہے اور وہی چیز ہمارے لیے اچھی ہے۔ قرآن کے کہنے کا مطلب و مقصد کیا ہے؟ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ ابھی تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ تم پہچان سکو کون سی چیز تمہارے حق میں خیر ہے، کون سی چیز تمہارے حق میں شر ہے۔ ابھی ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی کہ ہم پہچان سکیں کون سی چیز ہمارے حق میں خیر ہے، کون سی چیز ہمارے حق میں شر ہے، کا صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے۔ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی یہ بھی اہل بیت بتائیں گے، راستہ اس کا اہل بیت نے بتایا کہ کیسے، کہ جب ہم اپنے امور کو خدا بند متعال کے اوپر چھوڑ دیں، خدا خود بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں خیر ہے اور کون سی چیز ہمارے حق میں شر ہے۔ کا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور و معروف حدیث جس کو پیغمبر ارشاد فرمایا، ذہن میں رکھیے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے تمام لوگ اسلام میں تشریف فرمائیں، اللہ سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرمائے۔ جس ماحول اور جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر انسان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے کہ بہرحال یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اگر کسی کو ساتھ خیر و نیکی کرنا چاہے، مثلا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے حالات اتنے اچھے نہیں، بیچارہ اس سے زندگی گزارے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کریں کسی طریقے سے تاکہ وہ اپنی زندگی کے راستے کو آگے بڑھائے۔ یہ کیا ہوا کہ ہم اس کے ساتھ خیر کر رہے ہیں، کہ ہمارے یہاں خیر کا ملاک و معیار کیا ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، مال سے، دولت سے، ثروت سے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، کھانا کھلانے کے لحاظ سے، پانی پلانے کے لحاظ سے، یہ سب چیزیں خیر ہے۔ اب یہ خیر کا ہمارے معاشرے میں ایک الگ مفہوم لے لیا گیا، خیر سے مراد صرف انسان اگر دولت سے مدد کرے تو وہی خیر ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو لے لیا گیا، مگر در حقیقت انسان اگر کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلا رہا ہے، کسی چیز کی تعلیم بھی دے رہا ہے، چاہے وہ قرآن کی کسی بھی دوسری کتاب کی، تو یہ خیر ہے۔ لیکن خیر کا مفہوم بدل دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے یہاں انسانی خیر ہے، مگر کیا اللہ بھی خیر کرتا ہے؟ اللہ بھی خیر کرتا ہے۔ اچھا، اللہ اگر کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مال دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، ثروت دے دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کیا پیغمبر کی حدیث دیکھ بہت توجہ چاہتے ہو جانے کے لیے، صلوات پڑھے محمد والا۔ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے، دیکھیے فطرت انسانی کو بیان کر رہا ہوں، جس کو دیکھتے ہیں جس معاشرے میں کہ اللہ نے فلاں صاحب کو مثلا اچھا نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں ایک چیز آتی ہے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے، تو اللہ نے اس کو نوازا ہے، کہ یہ فطرت انسانی ہے۔ مگر آیا اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے تو اسے دین کے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے تو اسے دین کے سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ یعنی ابھی ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے خیر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے شر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے۔ آپ پوری تاریخ کربلا کو اٹھا کے دیکھیں تو ایک جملے میں خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں، کربلا معرکہ خیر بھی ہے، کربلا معرکہ شر بھی ہے۔ کربلا معرکہ خیر بھی ہے، کربلا معرکہ شر بھی ہے۔ اگر کسی کو خیر چاہیے تو وہ بھی کربلا آئے، کسی کو شر چاہیے تو وہ بھی کربلا آئے۔ بہت بڑا جملہ تھا، کربلا معرکہ خیر بھی ہے، کربلا معرکہ شر بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔
اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا اسے دین کے سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے. کہا برابر سنا کرتے ہیں ہر انسان اپنے گھروں میں پڑھتا ہے حدیث کے ساتھ. اتنے شب جمعہ راوی کس سے نقل کا؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے. جناب جابر کون ہے؟ ذہن میں رکھیے گا ابھی ہمارے اندر دین کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہے. جناب جابر کون ہے؟ باعظمت صحابی ہیں. شاید یہ پہلے ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے 7 معصوموں کی زندگی سے کسب فیض حاصل کیا ہے. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری اور نابینا ہو گئے ہیں. پیغمبر نے ان کو امانت بھی دی تھی. کیا امانت دی تھی؟ سلام پہنچایا تھا اپنے 5ویں جانشین تک. کا نابینا ہو چکے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر امام باقر تک کی زندگی کو جناب جابر نے کسب فیض حاصل کیا ہے. اتنے بابرکت اتنے باعزمت صحابی ہیں. نابینا ہو چکے ہیں, ضعیف ہو چکے ہیں, 7 معصوموں کی زندگی سے کسب فیض حاصل کیا. اب جب جناب جابر 5ویں امام کی خدمت پہ پہنچتے ہیں, وہ امانت دیتے ہیں جو پیغمبر نے جناب جابر کو دی تھی. کہا جابر جو ہمارے 5ویں نمائندے سے ملاقات کرنا تو اس کو ہمارا سلام کہہ دینا. سلام عرض کر کے تمام تر گفتگو. اس کے بعد امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے جناب جابر ایک مرتبہ امام کہتے ہیں جابر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں. تم نے 7 معصوموں کی زندگی سے کسب فیض حاصل کیا ہے, لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں اور دیکھیں کہ تمہارا نظریہ کیا ہے. کون سی چیز تمہارے حق میں خیر ہے اور کون سی چیز تمہارے حق میں شر ہے. کون سی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے, کون سی چیز تمہیں بری لگتی ہے. جابر کون ہے؟ باعظمت صحابی ہے. کس کی خدمت میں ہے؟ 5ویں امام کی خدمت. ہاتھوں کو جوڑ لے کہتے ہیں رسول اللہ حاضر ہیں, آپ امتحان لے لیجیے. بالکل کہا ٹھیک ہے. بیٹھے. بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ امام کہتے ہیں جابر جب تم نے اتنے معصوموں کی زندگی سے کسب فیض حاصل کیا ہے تو یہ بتاؤ کہ ابھی تک اتنی زندگی گزارنے کے بعد تمہیں کون سی چیز اچھی لگتی ہے اور کون سی چیز کس چیز کے مقابلے میں بری لگتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. کون سی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے اور کون سی چیز تمہیں کس چیز کے مقابلے میں بری لگتی ہے. کمالا ہم زندگی کے اس نتیجے پر پہنچ چکے اور ہم نے یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کے مقابلے کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کچھ چیزیں بری لگتی ہیں. ہمیں کچھ چیزوں کے مقابلے کچھ چیز اچھی لگتی ہے, کچھ چیز بری لگتی ہے. کہا بتاؤ. کہا مولا ہمیں مال دولت کے مقابلے فقر و فاقہ اچھا لگتا ہے. ہمیں مال و دولت کے مقابلے فقر و فاقہ اچھا لگتا ہے. کہا مولا ہمیں صحت و تندرستی کے مقابلے مریضی اچھی لگتی ہے. کہا مولا ہمیں اس دنیا کے مقابلے موت اچھی لگتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں تو ہر انسان اس کے برعکس دعا کرتا ہے. کوئی انسان یہ دعا کرتا ہے پروردگار ہمیں مریض بنا دے. کوئی انسان یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں فقیری کے عالم کی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. کوئی انسان موت کی تمنا کرتا نہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اے کاش ہماری زندگی 10 سال اور آگے بڑھے. کہ جناب جابر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مولا ہمیں مال دولت کے مقابلے فقر و فاقہ اچھا لگتا ہے. ہمیں صحت و سلامتی کے مقابلے مرض اچھا لگتا ہے. دنیا کے مقابلے میں تمنا موت کرتا ہوں. کہا اچھا. کہا جناب جابر نے بیان کر دیا یہ سب چیزیں. ایک مرتبہ جناب جابر اپنے نتیجے کے منتظر ہیں. دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی شخص امتحان دینے کے لیے جاتا ہے, چونکہ ابھی ہم خود پڑھ رہے ہیں, کہ جب ہم امتحان دیتے ہیں تو ہم اپنے نتیجے کے منتظر ہوتے ہیں کہ آیا ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے. ہر انسان اپنے رزلٹ کا منتظر ہوتا ہے کہ ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے ناکام ہوئے. در حقیقت جس دن انسان کے سامنے اس کے سوالات آتے ہیں اور وہ اپنی کاپی میں سوالات کے جواب دیتا ہے, اسی دن انسان کو معلوم چل جاتا ہے کہ ہم اپنے امتحان میں پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں. کہ اگر کاپی کا صحیح سوال کا جواب دے کے آ رہا ہے تو اس کو یہ اطمینان اور یقین حاصل ہے کہ ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے. اگر آپ کاپی سادی لکھ کے آ رہے ہیں
तो आप ये तय समझ लीजिए कि नतीजे के मुंतज़िर न रहिए। अब ये अलग बात है कि 2026 और 25 और 26 के जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम वहाँ काफी तो सादी लिख के आते हैं मगर नतीजे के मुंतज़िर रहते हैं। ऐ काश अहले बैत कोई मौजज़ा कर दे कि हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएं, है कि नहीं? ये भी चलता है कि नहीं? कि हम इम्तिहान में, हाई स्कूल और इंटर के इम्तिहान में काफी सादे लिख के आ रहे हैं और दिन भर दुआ कर रहे हैं मस्जिदों में जाके, इमाम बारगाहों में जाके, ए इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम, किसी तरीके से हम कामयाब हो जाए। याद रखिएगा ये इम्तिहान इसी तरीके से है। अगर आपने दुनिया में अपने आप को अमल के मैदान से खाली रखा है तो यकीन जानिए कल रोज़े महशर इतनी आसानी से अहले बैत शुफाअत करने वाले नहीं मिलेंगे। का हमको मालूम चल जाता है कि जिस दिन हमने अपने इम्तिहानात पे सवालात के जवाब दिए, हमको मालूम चल जाता है कि हम अपने इम्तिहान में पास हुए हैं या नाकाम हुए हैं। का जनाब जाबिर भी इम्तिहान दे रहे हैं, इम्तिहान देने के बाद जनाब जाबिर अपने नतीजे के मुंतज़िर हैं। कहते मौला ये बताइए कि हम अपने इम्तिहान में पास हुए नाकाम हुए। एक मरतबा इमाम कहते जाबिर नतीजा सुनने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ। का मौला बिल्कुल पूछिए। का जाबिर ये बताओ कि जब तुमने बताया कि तुम्हें सेहत और सलामती के मुकाबले मरीज़ी अच्छी लगती है, माल दौलत के मुकाबले फख्र फाका अच्छा लगता है, दुनिया के मुकाबले तुम तमन्नाएं मौत करते हो, आखिर उसकी वजह क्या है, हदफ क्या है? अब जवाब जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी सुनिए। एक बताओ जनाब जाबिर कहते हैं मौला माल और दौलत के मुकाबले फख्र फाका इस वजह से अच्छा लगता है कि जब तक इंसान के पास माल और दौलत होता है इंसान के अंदर गुरूर और घमंड तकब्बुर आ जाता है। जब तक इंसान के पास माल और दौलत होती है इंसान के अंदर गुरूर और घमंड तकब्बुर आ जाता है, मगर एक लम्हे के लिए जब दौलत से आलम गुर्बत की तरफ आता है तो इंसान को अपनी असलियत का अंदाजा लग जाता है। का जाबिर ये बताओ सेहत और सलामती के मुकाबले तुम्हें मरीज़ी क्यों अच्छी लगती है? का मौला जब तक इंसान के पास सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती होती है इंसान अपने खुदा को भूल जाता है। जैसे ही मरीज होता है फौरन उसके ज़बान पर खुदावंद मुतआल की हमद सना आ जाती है। जाबिर ये बताओ तुम्हें दुनिया के मुकाबले तमन्नाएं मौत क्यों करते हो? कहते हैं मौला जितनी इंसान की जिंदगी तवील होती जाती है उतना ही गुनाह के इम्कान ज्यादा होते जाते हैं। जनाब जाबिर ने बता दिया है कि क्यों चीजें अच्छी लग रही है, क्यों बुरी लग रही है, नतीजे के मुंतज़िर है। एक मरतबा इमाम जनाब जाबिर की तरफ मुड़ने के बाद हल्का सा दबा मुस्कुराहट है। कहते हैं जाबिर देखो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद अपने हाथों से कर लिया है। तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद अपने हाथों से कर लिया है। होना तो ये चाहिए था मालिक हमें वही अदा करना जो हमारे हक में खैर हो, वो ना अदा करना जो शर हो। एक सलावत पढ़े। मालिक हमें वो अदा करना जो हमारे हक में खैर हो, वो नाता करना जो हमारे हक में शर हो। इसलिए कि अभी हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं पैदा हुई है कि हम पहचान सके कौन सी चीज़ हमारे हक में खैर है और कौन सी चीज़ हमारे हक में शर है। जिसकी जिंदा दलील है ये करबला में हुसैन इब्न अली की बसाई हुई बस्ती। करबला हमारे कई खैर भी है, करबला हमारे कई शर भी है। हुसैन इब्न अली ने इस मैदान करबला में ऐसे ऐसे गौहर नायाब हुसैन चुन के लाए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हुसैन करबला में लेके आए हैं कि जिसकी दुनिया आज तक मिसाल ला रही है। और जिससे मंसूब आज का दिन है। आप देखें ये और कौन है? का बास तारीख आप उठा के देखें का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदावंद मुताल ने एक अलग एहतमाम, एक अलग इंतजाम किया हुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए। का कैसे? का परवरदिगार आलम ने कुछ मुकद्दमे बनाए हैं हुसैन इब्न अली के लिए। और मुकद्दमे कौन से? का कुछ मुकद्दमे पैदाइश हुसैन के वक्त, कुछ मुकद्दमे हुसैन की जिंदगी के आखिरी वक्त। का पैदाइश हुसैन से मुकद्दमा कौन है? का पैदाइश हुसैन के वक्त जो खुदावंद आलम ने मुकद्दमा बनाया है उस मुकद्दमे का नाम है वाक़े क़ुद्स। और वक्त आखिर जिस मुकद्दमे को रखा है वो है वाक़े हुर। करबला में सिर्फ हुसैन के साथ जो लोग आए उनका किरदार और कैरेक्टर आप देखिए। कहूर हुसैन इब्न अली ने ऐसा आरिफ बनाया है कि दुनिया महसूस नहीं कर सकती है। ज़ुहैर कैद
جو مسلک کے اعتبار سے شیعہ نہیں ہے بلکہ عیسائی ہے، بعض تاریخیں لکھتی ہیں کہ روز عاشور کربلا کے میدان میں زہیرتین کی شادی کا 17واں یا 19واں دن ہے، مسلک کے اعتبار سے عیسائی ہے، مگر حسین ابن علی ایسا عارف بنا رہے ہیں کہ جب شہید ہوئے ہیں زہیرتین، جب ماں کے پاس ان کا سر آیا ہے تو جس انداز میں سر آیا تھا اسی انداز میں ماں نے سر واپس کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ دیکھو جب سے ہم کنیزیہ اہل بیت میں آ گئے ہیں تو جس طریقے سے تم ہمارے پاس چیزیں بھیج رہے ہو، یاد رکھو ہم اہل بیت کی کنیزی میں آنے کے بعد ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہو گئی ہے کہ جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کا کردار و کریکٹر ہے کہ انہی میں سے ایک اور کون ہے کہ وہ ہے کہ جس نے حسین ابن علی کا راستہ روکا ہے، حسین ابن علی کا راستہ روکا ہے، مگر یہ وہ کیسے ایک لمحے کے اندر بدل گیا ہے۔ آپ برابر تاریخ سنا کرتے ہیں جب غر نے لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈالا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے غر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ غر نے بھی ایک جملہ کہا، آقا اگر آپ کی ماں شہزادی فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کوئی جملہ آپ کی شامل۔ یہ پوری حسین ابن علی کی بہت بڑا جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی پوری 57 سالہ زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حسین ابن علی نے جتنے بھی لوگوں کو ہدایت دی ہے کسی کو اپنی ماں کے ذریعے سے ہدایت نہیں دی ہے۔ یہ تنہا مقام ہے کہ اپنی ماں کے ذریعے سے حسین ہدایت دے رہے۔ حسین سمجھ گئے، پلٹ گیا، کیا کہا انہوں نے؟ قرن شب عاشور یہ ہونے نہیں دیا۔ کیا نہیں ہونے دیا؟ دامن پداہ کفر کا لگنے نہیں دیا۔ قرن شب عاشور یہ ہونے نہیں دیا، دامن پداہ کفر کا لگنے نہیں دیا۔ گر پتھروں کے بیچ میں جیتا رہا مگر ایمان کے آئینے کو چٹکنے نہیں دیا۔ گر نے تیار کفر میں کی تو ملازمت نوکر مگر ضمیر کو ہونے نہیں دیا۔ زخمی جبی پا باندھ کے رومال سجدہ شہن لہو کو خاک پا گرنے نہیں دیا۔ 14 صدی گزر گئی اسلام کی قسم گر کو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا۔ ایک لمحے کے اندر حسین ابن علی نے گر کو تبدیل کیا ہے۔ شب عاشور تمام لوگ آمادگی کر رہے ہیں، صبح عاشور پوری رات ہے، شب عاشور کا منظر قہر کی کیفیت جو بھی 9 دنوں تک تھی وہ کیفیت آج نہیں۔ اور اپنے خیموں کا تلایا پھر رہا، بیٹے نے کیفیت دیکھی، کہا بابا ابھی تک آپ کے اندر کیفیت نہیں تھی مگر آج آپ کے چہرے پر آثار پریشانی مستقل آخر اتنا کیوں؟ مقتل کے جملے ہیں کہ غر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد ایک مرتبہ پشت خیمہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا تمہیں کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ کہا ہاں بابا، التش التش کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ کہ آواز جو التش کی آ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تمہارا بابا ہو۔ مگر اللہ ہر کریم ابن کریم حسین کیا تھا، اللہ ہر کریم ابن کریم حسین کی سخاوت کہ کس طریقے سے استقبال کر رہے ہیں۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ غر نے فوراً اپنا سامان باندھا، باندھنے کے بعد بعض تاریخ کہتی ہے کہ غر نے اپنے بیٹے کو لیا، اپنے بھائی کو لیا، اپنے غلام کو لیا، ساتھ چل گئے۔ نکل گیا یہ چھوٹا سا قافلہ۔ انداز کیا ہے؟ کا انداز یہ غر نے اپنے بیٹے علی، تاریخ نے جو عمر لکھی ہے غر کے بیٹے علی کہ وہ 18 سال لکھی ہے، کربلا کا کارواں چلا ہے، مگر تو اپنے بیٹے علی سے کہتا ہے غر کہ دیکھو میں گناہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں حسین سے شرمندہ ہو گئے، اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی آنکھیں نگاہیں حسین ابن علی سے ملا سکوں۔ کہتا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے آنکھوں پر پٹیاں باندھ دو، مگر اللہ حسین ابن علی کی کرم پاتا اور یہ قافلہ نکلا۔ ابھی کچھ دور آگے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ غر کے بیٹے نے صدائے تکبیر بلند کی، کہتا اللہ اکبر۔ غر کہتا بیٹا یہ صدائے تکبیر کس کی؟ کہے بابا علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ابھی کچھ دور قافلہ اور آگے بڑھا تھا
ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے پھر صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حر نے بیٹھا، اے بیٹا صدائے تکبیر کس لیے؟ کہے بابا آقا ابو الفضل عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کافرہ کچھ دور اور آگے بڑھا، ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے پے در پے صدائے تکبیر بلند کرنا شروع کیا، کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا اے بیٹا صدائے تکبیر کس لیے؟ کہے بابا آقا حسین خود استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ آپ کی آوازوں کے لیے خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بال مجلس یہی ہے، حق مجلس یہی ہے، حق گریہ یہی ہے، اس لیے کہ ایام رفتہ رفتہ گزر رہے ہیں کہ حر کو جیسے معلوم چلا کہ حسین ابن علی استقبال کے لیے آ رہے ہیں، مقتل کے جملے ہیں کہ حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پر گرا لیا، گرانے کے بعد کہتا ہے اے آقا کیا اس گنہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اے آقا کیا اس گنہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین ابن علی نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، کہتے ہیں حر جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ حر آیا ہے، آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے آپ کو در خیمہ پر لا کر گرا دیتا، کہتا ہے شہزادیوں سلام اس خدا کا قبول کرو۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھتی ہے، ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہتی اے فضہ جاؤ حر سے بس اتنا کہنا اے حر تم ہمارے عالم غربت میں مہمان ہوئے، غربت کا عالم یہ ہے ثانیہ زہرا ایک قطرہ آب رہی ہے کہ تمہیں پلا سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں۔ اے عزیزو حر اٹھے ہیں، ایک مرتبہ آقا کی خدمت میں آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں آقا اب مجھے جنگ کی رضا دے دیجئے، اے آقا مجھے جنگ کی رضا دے دیجئے۔ میں حر کو اجازت ملی ہے۔ اے عزیزو میں کہوں گا اے حسین ابن علی ابھی تو یہ مہمان آپ کے پاس آیا تھا، کچھ دور اور مہمان نوازی کر لیتے، ابھی تو آیا تھا کچھ دیر رک جانے دیتے۔ اے آقا فوراً آپ نے اجازت کیوں دے دی ہے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کیا تم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ حر کی آنکھوں میں اتنی ندامت ہے کہ حر اپنے آقا سے آنکھ نہیں ملا پا رہا۔ اللہ اکبر جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ حر آگے بڑھا ہے، اجازت ملی ہے، مگر اے عزیزو حر کہتا ہے آقا اب میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے بیٹے کو بھیجوں، میرا بیٹا جائے جنگ کرنے کے لیے۔ لو عزیزو حسین نے حر کے بیٹے کو اجازت دی ہے، حر کا بیٹا علی چلا ہے، میدان کربلا میں آیا ہے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ اپنے بابا کو آواز دیتا ہے اے بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ حر چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، حر دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچا، منظر کیا دیکھا کہ حر سے پہلے حسین خود موجود ہے۔ ایک مرتبہ حر ہے، حسین ہے، حر چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھائے، حسین نے شانوں پر پکڑ لیا۔ اے حر کہیں یہ بھی ہوتا ہے بوڑھا باپ جوان کی میت اٹھائے لاشاں اٹھانے لگی ہے؟ میں کہوں گا اے حر ابھی کچھ دیر کے بعد آنا، بوڑھا باپ جوان کی میت، اے بنی ہاشم کے بچوں بوڑھے باپ سے جوان۔ والسيالة الذين خلقوا الكتاب سبحان الله إنا الزهراء وأبيها وفاطمة اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج۔ بر اللہ ہماری سزا کو قبول فرما، بر اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کے جہاں کو خوشی ہے تیرے خدا مدفان آل محمد خصوصاً ایران عراق شام لبنان سیریا فلسطین ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو مریض ان کو شفاء کاملہ و صحت عاجلہ عنایت فرما، ہمیں خلوص دل و خلوص نیت کے ساتھ ستاری اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اگر ہماری عبادات کی جزا ہمیں اس دنیا میں دینا چاہتا تو ہمیں حد سے مشرف فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اگر ہماری آنسو کی جزا ہماری عزاداری کی جزا ہمیں دنیا میں دینا چاہتا ہے تو ہمیں کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما، حجت آخر امام یاسین کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آبار مثال میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر
مرحوم رفاقت علی بل لیاقت علی نفیس النساء بنت محمد حسن سید قمر علی ابن باسط علی نور گیری بنت شہزاد شاہ ممتاز علی ابن رضا حسین کی ارواح کو وصال کرے. ماتم حسین